بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، سی پیک کے تحت مجوزہ ریلوے پروجیکٹس پر معیشت کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں۔ رواں برس مارچ میں وفاقی حکومت نے پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے تحت کراچی سے پشاور مین لائن 1 یعنی ML1 کی اپ گریڈیشن اور اس کے آغاز کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے 450 ملین روپے خرچ کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی CDWP نے 909.285 ملین روپے کی لاگت سے چین پاکستان اقتصادی راہداری سپورٹس پروجیکٹ یعنی دوسرے نظر ثانی شدہ منصوبے کی منظوری دے دی ہے، جس کا بنیادی مقصد کنسلٹنسی فرم کی خدمات حاصل کرنا اور ملازمین کو تنخواہوں سمیت دیگر اخراجات ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کنسلٹنسی فرم کی خدمات حاصل کرنے کے لیے 450 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تنخواہوں اور الاؤنسز کی ادائیگی کے لیے 383.373 ملین روپے، جبکہ بقیہ رقم منصوبے کے دیگر امور کے لیے ہوگی۔ پروجیکٹ کا اصل PC1 سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 2015 میں FEC کے بغیر 252 ملین روپے کی کل لاگت سے منظور کیا تھا۔ اس منصوبے سے وزارت ریلوے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری سپورٹ سیکریٹریٹ کا قیام بھی شامل تھا۔ منصوبے کے پہلے نظر ثانی شدہ PC1 کی منظوری CWP نے 2020 میں 910.347 ملین روپے کی FEC کے ساتھ 198 ملین روپے کی منظوری دی تھی۔ پاکستان ریلوے کے ایک معتبر ذرائع نے ان کیمرہ سیشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب CDWP نے 909.285 ملین روپے کی لاگت سے ایک بار پھر PC1 پر نظر ثانی کی ہے۔ پاکستان نے چین سے کہا ہے کہ وہ $10 ارب کے مین لائن 1 یعنی ML1 اور کراچی سرکلر ریلوے یعنی KCR منصوبے کے پہلے مرحلے پر کام کا جائزہ لے کر اس پر عمل درآمد کو تیز کرے، جیسا کہ دونوں ممالک کی قیادت نے گزشتہ برس نومبر میں اس معاملے پر بات چیت کر کے معاملات کو طے کیا تھا۔ کراچی سرکلر ریلوے کا منصوبہ 44 کلومیٹر طویل ہے، جس میں جدید ٹریک بچھایا جائے گا۔ کراچی سرکلر ریلوے منصوبہ ڈرگ روڈ سے شروع ہو کر گلشن اقبال، فیڈرل بی ایریا اور لیاقت آباد سے گزرے گا۔ ML1 منصوبے کے تحت 1872 کلومیٹر طویل لائن بچھائی جائے گی، جس کے دوران 53 فلائی اوورز، 130 دیگر پل، 482 انڈر پاسز اور 130 نئے ریلوے اسٹیشن تعمیر کیے جائیں گے۔ موجودہ کراچی تا پشاور ریلوے لائن 19ویں صدی میں ہندوستان میں برطانوی راج کے دوران مختلف ریلوے کے پیچ ورک کے طور پر بنائی گئی تھی۔ حالیہ ریلوے ٹریک کچھ تاریخی حصوں میں جیسے کوٹری برج وغیرہ بھی شامل ہے، جو 1861 اور 1900 کے درمیان بنائے گئے تھے۔ اتنے برسوں بعد اب اس لائن کو سی پیک کے پروجیکٹ میں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ برس کے آخر میں وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کے دوران چین نے اس حوالے سے فوری طور پر کام کی رفتار کو بڑھانے پر نہ صرف اتفاق کیا، بلکہ اس حوالے سے متعلقہ شعبہ جات کی ٹیموں کو بھی ہدایات جاری کر دی تاکہ ML1 منصوبے کو جلد از جلد دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ اس دورے کے دوران اس بات پر بھی اتفاق ہوا تھا کہ وزیر اعظم کے دورے کے فوراً بعد ML1 اور کراچی سرکلر ریلوے پر بولی لگانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ کامیاب بولی دینے والوں سے بعد ازاں مالیات کے قواعد و شرائط کے لیے بات چیت مکمل کر لی جائے گی، لیکن ملکی معیشت کی زبوں حالی کے باعث یہ ابھی تک تاخیر کا باعث ہے، کیونکہ مالیاتی اداروں کی کم از کم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ریوالونگ فنڈ بنانے کے باوجود پاور سیکٹر کے واجبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی دوران پاکستان کی IMF معاہدے میں تاخیر اور ابھی تک اس کے نہ ہونے کے باعث ملکی معیشت کے سامنے مشکلات کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے چینی خود مختار پاور پروڈیوسر کے واجبات 3.50 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ML1 منصوبہ چینی پرائیویٹ اداروں سے مالیاتی وعدوں کے باوجود بھی کسی کو اپنی جانب مائل نہ کر سکا، جس کی وجہ سے ایشیائی ترقیاتی بینک سے ایک متوازی فنڈنگ کی پیشکش حاصل کرنے میں بھی تاخیر ہوئی، جو پہلے اس بڑے پروجیکٹ کے لیے قرض فراہم کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن کچھ سال قبل چینی اصرار پر اسے انکار کر دیا گیا تھا۔ رواں برس جنوری میں وزارت منصوبہ بندی کے ایک ذمہ دار کا کہنا ہے کہ ML1 کے پہلے مرحلے کے اپ گریڈیشن کے لیے چین سے $2.70 ارب کے قرض کی درخواست کی گئی تھی، جو زیادہ تر سیلاب کے باعث ٹریک کو نقصان پہنچنے والے علاقوں پر خرچ کیا جانا ہے۔ اس ٹریک کو ری ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ اس کی زمینی سطح کو بھی بڑھانا ہوگا۔ بعد سیکٹری منصوبہ بندی نے کہا تھا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے دوبارہ ML1 کے لیے مالی اعانت کی پیشکش کی ہے، حالانکہ پاکستان چین کے ساتھ اس منصوبے کے ایک حصے پر کام شروع کر چکا ہے۔ کام کی شروعات سے پہلے ہی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے تصدیق کی تھی کہ پاکستان نے ایشیائی ترقیاتی بینک کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ چین اس منصوبے کے لیے خود ہی فنڈنگ کرنا چاہتا ہے۔ چین نے سختی سے اس بات پر زور دیا ہے کہ دیگر ذرائع کی مالی اعانت سے مسائل پیدا ہوں گے اور اس منصوبے کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوگا۔ امید کی جا رہی ہے کہ ML1 اور کراچی سرکلر ریلویز پر جلد از جلد کام شروع ہوگا، کیونکہ موجودہ حکومت چین کے ساتھ مل کر سی پیک کے تمام منصوبوں پر کام تیز کرنے کا بارہا اعادہ کر چکی ہے۔